بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MSY آفیشیل پر خوش آمدید۔ گمشتگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالح کو غصہ آ گیا اور اس نے چیخ کر تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس غلام زادے کو اس سرکشی کی سزا دے سکے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ سلطان ملک صالح کے تمام امراء شرابی، بدکار اور بزدل تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابل کھڑا بھی ہو سکے۔ سلطان ملک صالح کا سوال سن کر سارے امراء کی گردنیں جھک گئی تھیں اور آنکھیں دربار کے فرش پر گڑی ہوئی تھیں۔ آخر ہمت کر کے امیر قطب الدین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پر صلاح الدین ایوبی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ سلطان ملک صالح نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی آقائیت کا بھرپور مظاہرہ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دے گا اور سر بھی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ امیر قطب الدین ملک صالح کا رشتہ دار بھی تھا۔ پھر طویل بحث و تمخیص کے بعد صلاح الدین ایوبی کے نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطب الدین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو اپنے 500 بہترین سوار لے کر قطب الدین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے باہر نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطب الدین خاندان زنگی کا ایک معزز فرد تھا اور اپنے آقا کی نسبت سے صلاح الدین ایوبی پر اس کا احترام فرض تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ساتھ بھی 50 مسلح سوار تھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اسلامی رسم کے مطابق بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی کرب و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سوال کا جواب ٹیڑھی گردن کے اشارے سے دیا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح کا یہ رشتہ دار قاصد کس ارادے اور نیت کے ساتھ دمشق آیا ہے۔ نتیجتاً وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور امیر قطب الدین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلا گیا۔ پھر صلاح الدین نے حلب کے خصوصی مہمان کو ایک انتہائی آراستہ کمرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ٹھہرایا اور خدمت گاروں کو ہدایت دی کہ وہ امیر قطب الدین بن حسان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ امیر قطب الدین اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور خوش آمدانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین نے اس کمرے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ پھر جب رات کے کھانے کے لیے امیر قطب الدین کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر قطب الدین نے خدمت گاروں سے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان غائب ہے؟ امیر قطب الدین کا لہجہ تحقیر امیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمت گاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امیر قطب الدین بن حسان پہ چتاب کھا کر رہ گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کو انتہائی درست لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں۔ فوری طور پر ہمارے لیے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے۔ محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا 10 کوڑے ہیں، جس میں امیر و غریب کی کوئی تشخیص نہیں۔ ایک خدمتگار نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے لہجے سے ایک مسلمان کا وقار جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر امیر قطب الدین نے غصے کا اظہار کیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپنے امیر کو کہو ہم اس وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا، ہمارے امیر بہت ضروری کاموں میں مصروف ہیں، یہ ملاقات 3 دن بعد ہو سکے گی۔ امیر قطب الدین اور اس کی فوجی خدمتگاروں نے اس طرح کھانا کھایا کہ جیسے وہ بھیک میں دی ہوئی غذا کھا رہے ہوں۔
दूसरे दिन अमीर कुतुबुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी से मिलना चाहा, मगर इसे जवाब दिया गया कि एक दिन गुजर गया, अभी 2 दिन बाकी हैं। अमीर कुतुबुद्दीन का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका था। इसने सलाहुद्दीन अयूबी के खिदमतगारों से कहा, अपने अमीर को जाकर बता दो कि हम हलब वापस जा रहे हैं और इसी तरह हमारी वापसी के नताइज बहुत ही खतरनाक होंगे। थोड़ी देर बाद एक खिदमतगार ने कुतुबुद्दीन बिन हसन को बताया, हमारे अमीर फरमाते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो तशरीफ ले जाएं, सिपाही आपको दमिश्क की सरहद तक बाहिफाजत छोड़ आएंगे। अब अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन को अंदाजा हो गया था कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मगर वो इतना मजबूर था कि सलाहुद्दीन अयूबी से मुलाकात किए बगैर हलब वापस भी नहीं जा सकता था। कुतुबुद्दीन के चेहरे पर गैज़ो नफरत का रंग नमाया था, मगर सलाहुद्दीन अयूबी के होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट थी जिसमें तंज़ो हकारत के बजाय सब्र तहम्मुल की झलक मौजूद थी। खिलाफे आदत सलाहुद्दीन अयूबी अमीर कुतुबुद्दीन के एहतराम में खड़ा भी नहीं हुआ। सुल्तान मलिक सालेह के सफीर खास को अब बखूबी अंदाजा हो गया था कि सलाहुद्दीन अयूबी इसे मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए वो भी खड़ा रहा और इसने इस हालत में वो खत सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ बढ़ाया जो हलब के उमरा के मशवरे से तहरीर किया गया था। इसे पढ़ और फौरन जवाब दे। अमीर कुतुबुद्दीन हसन ने सलाहुद्दीन अयूबी को इस तरह मुखातब किया जैसे कोई आका सख्त नफरत और गजब के आलम में अपने गुलाम को पुकार रहा हो। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अमीर कुतुबुद्दीन के हाथ से खत ले लिया और बैठे बैठे बुलंद आवाज में खुद ही पढ़ने लगा, जिन तलवारों ने तुझे मिस्र का मालिक बनाया है वो हमारे हाथों में हैं, और जिन नेज़ों की मदद से तू मिस्र की इमारतों पर काबूज हुआ वो हमारे कांधों पर हैं। जिन लोगों ने मुझे मिस्री लश्कर से बचाया था अब वो तुझे दिमिश्क से निकालेंगे। अगर तू अपनी खानदानी हैसियत भूल गया है तो हम तुझे याद दिलाएंगे कि तू सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के गुलामों में एक अदना गुलाम था और तुझ पर अपने आकाजादे की अतात फर्ज थी। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने इन मोहरों को बहुत गौर से देखा जो खत पर सबत की गई थीं। ये तमाम मोहरें हलब के उमरा की थी, इनमें कोई मोहर सुल्तान मलिक सालेह की नहीं थी। तूने खत पढ़ लिया। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का लहजा बदस्तूर जिल्लत अमेज था। इससे पहले कि मैं हलब का रुख करूं तू अपने घोड़ों की लगामें मिस्र की तरफ मोड़ ले। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। पूरे इत्मीनान के साथ इस खत के छोटे छोटे टुकड़े करता रहा। वालिय मिस्र का ये तर्ज अमल देखकर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन अपना सारा गुस्सा भूल गया था और हैरत की शिद्दत से आंखें फट गई थी। फिर जब इसकी ये कैफियत ज़ाहिर हुई तो अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने वही जिल्लत अमेज रवैया इख्तियार किया और सलाहुद्दीन अयूबी को बदतरीन गालियां देने लगा। वालिय मिस्र ने इंतहाई ज़ब्तो तहम्मुल से काम लिया और अपने खिदमतगार को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे एक दराज कामत और मुसल्लह खिदमतगार हाजिर हुआ और अपने फरमारवा की तरफ देखने लगा। वो वालिय मिस्र के हुक्म का मुंतजर था। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना जाविया बदला और खड़ा हो गया। अब इसके चेहरे पर नागवारी और तलखी का रंग नमाया था। तुम लोगों ने मेरे साथ जो जालमाना बल्कि काफराना रवैया इख्तियार किया है इसकी कम से कम सजा ये थी कि मैं तुम्हारा मुंह काला करके दिमिश्क की हदूद से निकाल दूं और तलवार की नोक से पेशानी पर तहरीर कर दूं कि ये तमाम उमरा की तरफ से लिखे हुए खत का जवाब है। इतना कहकर सलाहुद्दीन अयूबी कमरे से जाने लगा। फिर यकायक पलटा और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन को इंतहाई तल्ख लहजे में मुखातब करके बोला, अपने आला नस्ब साथियों को बता देना कि आइंदा इस गुलामजादे की जुबान नहीं तलवार बात करेगी। ये कहकर सलाहुद्दीन अयूबी तेजी के साथ कमरे से निकल गया और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन पर सख्ते की इतनी शदीद कैफियत तारी हो गई कि वो पत्थर का इंसान नजर आने लगा।
پھر جیسے ہی امیر قطب الدین دمشق کی حدود سے باہر نکلا، ایک برق رفتار قاصد داخل ہوا۔ یہ مصر کے سالار عبداللہ قریشی کا ایک خصوصی خط لے کر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عدم موجودگی میں مصر سے دمشق تک سفارت کا زبردست انتظام کیا تھا کہ اسے اپنی مملکت کی تازہ بتازہ خبریں ہر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سالار عبداللہ قریشی نے اپنے خط کے ذریعے شاہ یروشلم اموری کے مرنے کی خبر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ذاتی دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہوتا تھا، مگر شاہ اموری نہایت متعصب اور سب سے بڑا اسلام دشمن حکمران تھا، اس لیے اس کی موت پر صلاح الدین ایوبی کو کسی قدر خوشی ہوئی اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ قرآنی آیات ادا ہوئی: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ شاہ اموری کی موت ایک ناگہانی موت تھی۔ اسکندریہ اور بانیاس میں صلیبیوں کی شکست سے فاس سے شاہ یروشلم کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ پھر اس نے کاہن باتری کو تنخواہی میں طلب کر کے اس شعبدہ سے پوچھا تھا: جب سے تو فرانس چھوڑ کر یروشلم آیا ہے، عیسائی لشکر ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے، یا تو تیرا علم جھوٹا ہے اور یسوع مسیح کے نام پر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا پھر یہ تیرے منحوس قدم کا اثر ہے کہ صلیبی مسلسل مسلمانوں سے مار کھا رہے ہیں۔ کاہن باتریک نے بہت بہانے تراشے، مگر شاہ اموری نے ایک نہیں سنی اور اسے قید خانے میں ڈالتے ہوئے کہا: اگر واقعی تیرے اندر روحانیت ہے تو قید خانے کے دروازے اور پیروں میں پڑی ہوئی زنجیریں توڑ کر نکل جا۔ کاہن باتریک نے شاہ یروشلم کو بہت ڈرایا کہ وہ اس کی دل آزاری سے باز آ جائیں، ورنہ خداوند یسوع مسیح شہنشاہ کو معاف نہیں کریں گے۔ شاہ اموری نے باتریک کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور اس پر سخت پیرے بٹھا دیے۔ شاہ یروشلم باتریک سے اس قدر ناراض تھا کہ اگر درمیان میں شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم نہ ہوتا تو اب تک وہ اس جھوٹے کاہن کو قتل کر چکا ہوتا۔ شاہ اموری بہت ہوس پرست اور بلا نوش انسان تھا۔ ایک دن اس پر وحشت طاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ اور بانیاس کے محاذوں پر اسے جس طرح ذلیل کیا تھا، ان دونوں واقعات نے عیسائی دنیا میں شاہ اموری کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ شہنشاہ جرمنی کارڈ سوم، شہنشاہ فرانس، شاہ قسطنطنیہ اور انگلستان کی ملکہ علیزا نے اموری کو کم و بیش ایک ہی مضمون کے خطوط تحریر کیے تھے: تم نے یروشلم کی تخت نشینی کے وقت تمام عیسائی دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کی شکست کا انتقام لو گے۔ اس سلسلے میں تمہیں ہر قسم کی جنگی اور مالی مدد فراہم کی گئی تھی، مگر تم اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کر سکے، بلکہ تمہارا وجود صلیبیوں کی رسوائی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کی موت کے بعد اسلامی ریاستیں عیسائیوں کے لیے ایک ترنوالا ثابت ہوں گی، مگر تم صلاح الدین ایوبی جیسے ناتجربہ کار سالار سے 2 بار شکست کھا چکے ہو۔ اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں: یا تو فوری طور پر صلیبیوں کا گم شدہ وقار دوبارہ بحال کرنے کے لیے صلاح الدین کو شکست دو، یا پھر یروشلم کے تخت سے دستبردار ہو کر کوشے گمنامی میں چلے جاؤ، تاکہ ہم یروشلم کی حکمرانی کے لیے ایسے جانباز شخص کا انتظام کر سکیں جو عیسائیت کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ان خطوط نے شاہ اموری کو بادحواس کر دیا تھا اور اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس اذیت ناک احساس سے نجات پانے کے لیے اموری دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ پھر ایک دن شدید سردی کے موسم میں شاہ اموری نے معمول سے زیادہ شراب پی اور اپنا اضطراب دور کرنے کے لیے کھلی ہوا میں محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک اس پر بیک وقت سرسام اور فالج کا خوفناک حملہ ہوا۔ طبی امداد پہنچائی گئی، مگر دوسرے دن شاہ اموری مسلمانوں کو شکست فاش دینے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اموری کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا بامشکل 10-11 سال کا ہوگا، اس کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بڑا عجیب اتفاق تھا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ طاقتور حکمراں سلطان نور الدین
بن محمود زنگی تھے اور انتقال کے وقت ان کے بیٹے ملک صالح کی عمر بھی 11 سال تھی۔ شاہ اموری کی ناگہانی موت اور سلطان ملک صالح کا عمرۂ حلب کے قریب میں آ جانا دو بہت بڑے واقعات تھے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق کا نگران بنایا اور خود 1000 جانصاروں کا دستہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر خمس پر قبضہ کر لیا۔ خمس کے قلعہ دار نے وفاداری کا حلف اٹھایا تو صلاح الدین ایوبی خما کی طرف بڑھا۔ خما کا قلعہ دار اس راز سے واقف تھا کہ سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کو کس قدر چاہتے تھے، اس لیے وہ نیازمندانہ انداز میں باہر آیا اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ گمشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبریں مل رہی تھی، اس لیے سب کے سب پریشان نظر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔